بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں۔ میرا رقیہ اور حجامہ سینٹر ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں۔ اکثر لوگ میرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ رقیہ کتنی دیر چلے گا، رقیہ کتنی دیر ہم کرتے رہیں۔ تو اس سوال کا جواب میں ویڈیو میں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک یہ جواب پہنچے۔ دیکھیں، رقیہ کرنے والے جو ہیں ایک یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ بلا لیا، 2 دفعہ بلا لیا، 3 دفعہ بلا لیا، پھر آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ دے دیا۔ اس سے نہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بس چلتا رہتا ہے، رقیہ ہوتا رہتا ہے گیپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو بندہ مکمل ان چیزوں سے باہر نہیں نکلتا۔ میں نے جو طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ یہ ہے ڈیلی بیسس رقیہ اور آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنا۔ اب یہ کویشچن جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر چلے گا، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کا میرے پاس علم نہیں ہے، یہ علم غیب ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے آپ کو ایڈمٹ کرنا ہے اور رقیہ کے اندر مستقل علاج میں رکھنا ہے تاکہ آپ ان چیزوں سے مستقل طور پر باہر نکل جائیں۔ جو بندہ کٹ کے رقیہ کرتا ہے، کبھی کر لیا، کبھی نہ کیا، کبھی کر لیا، کبھی نہ کیا، پھر بیچ میں گیپ آ گیا، وہ بندہ کبھی بھی ان مسئلوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ رقیہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایک علاج ہے۔ جیسے بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا ڈاکٹر اس کو ڈسچارج نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ میں وہی کام کرتا ہوں ایگزیکٹ، کہ بندے کو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو اس کو رقیہ سے نکالتا نہیں ہو، اس کو میں نہیں کہتا کہ رقیہ بند کرو، کیونکہ اس طرح وہ پھر بندہ ایک چکر میں چلتا رہے گا، بس کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، لیکن وہ مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو ایک ہی دفعہ علاج کریں، مستقل مزاجی سے کریں، 2 مہینے لگتے ہیں، 10 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، اس کو نہ دیکھیں مدت کو۔ ہم نے جو ٹارگٹ رکھنا ہے کہ آپ ان مسئلوں سے باہر نکلیں۔ باہر کیسے نکلیں گے؟ جب آپ رقیہ میں مستقل جو ہے نا اٹیچ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر چلے گا، اس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے رقیہ میں رہنا ہے، اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو آپ بغیر یہ سوال پوچھے، کیونکہ یہ شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، میں کب ٹھیک ہوں گا، رقیہ کب تک چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے بندہ میڈیسن کھا رہا ہو، پتہ نہیں مجھے کب تک کھانی پڑے گی، یہ ہوگا، تو یہ چیزیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ یہ اللہ کے اوپر توکل کے بیس پہ رقیہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر مستقل مزاجی سے رقیہ میں رہنا ہے۔ کب ٹھیک ہوں گے یہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے، اللہ نے کب آپ کو شفا دینی ہے، کب مکمل۔ ہاں یہ ہے رقیہ کے ساتھ جب میرے حساب سے اٹیچ رہتے ہیں نا ڈیلی بیس پہ، تو دن بدن بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ بیچ میں چھوڑ دیں مکمل ٹھیک ہونے سے پہلے، پھر 10 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 10 دن بعد پھر وہی مسئلے شروع ہو جائیں گے، پھر آپ وہ ساری محنت جو کی ہوئی ہے وہ ساری ضائع جائے گی۔ تو اس وجہ سے رقیہ کے اندر اٹیچ رہیں، جیسے میں رقیہ کا نظام بنایا، رقیہ کے اندر اٹیچ رہیں جب تک آپ ان مسئلوں سے باہر نہیں نکل جاتے، ورنہ پھر آپ یہی ساری زندگی رقیہ کرواتے رہیں گے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کب تک ٹھیک ہوں گا یا کب تک ٹھیک ہوں گی، رقیہ کب تک چلے گا، اس کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے، یہ علم غیب ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے کہ آپ کو میں کہوں کہ فلاں سے پوچھ لیں، یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے دینی ہے۔ تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو رقیہ کروا رہے ہوتے ہیں، جو مستقل کراتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتے، پہلے چھوڑ دیتے ہیں، وہ کچھ عرصے بعد پھر وہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رقیہ کے ساتھ مکمل اٹیچ رہیں۔ یہ ذہن میں سوال پیدا ہو کہ میں کب ٹھیک ہوں گی یا کب ٹھیک ہوں گا، تو اعوذ باللہ پڑھ کے چھوڑ دیں اور اللہ پہ توکل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔